عورت کے لیے بے پردہ رہنا، کبھی کبھار بے پردگی کسی خاتون سے ہو گئی، یہ صغیرہ میں داخل ہے. لیکن مستقل بے پردگی، جیسے جو بے پردہ ہوتی ہے تو مستقل بے پردہ ہی ہوتی ہے، جو پردے والی ہوتی ہے وہ ہمیشہ پردے میں ہی ہوتی ہے. تو جو مستقل بے پردہ گھومنے والی خواتین ہیں، اس طرح چچا زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد، ماموں زاد بھائیوں سے پردہ سرے سے کرتی نہیں ہیں، تو یہ بھی ان کا عمل کیا ہے؟ کبیرہ گناہ میں داخل ہے. میں ایسی خواتین کو ایک بات کہتا ہوں کہ اصل پردہ تو یہی ہے کہ چہرہ بھی چھپایا جائے چچا زاد، پھوپھی زاد، دیور وغیرہ سے، لیکن اگر اس کی ہمت نہیں ہے فی الحال تو کم سے کم فی الحال اتنا کر لیں، اس نیت سے کہ جب اللہ ہمت دے گا چہرہ بھی چھپائیں گے، لیکن کم از کم اتنا تو کر لیں کہ دیور جیٹھ وغیرہ کے سامنے سر کے بال، کلائی، پنڈلیاں اور گلا نہ کھولیں، اسکارف لینا شروع کر دیں کم از کم. کیونکہ شریعت میں عورت کے سر کے بالوں کا پردہ، گردن، سینہ، کلائی، پنڈلیاں، یہ پردہ چہرے سے زیادہ فرض ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اگر دیور جیٹھ کے سامنے بیٹھنا ہی ہے، آپ میں وہ ہمت نہیں ہے ابھی کہ پورا پردہ کریں، تو اتنا کر لیں کہ پورا جسم ڈھکا ہوا ہو چہرے کے علاوہ. گناہگار پھر بھی ہوں گی، یہ بتا دوں میں، چہرے کا پردہ عورت پہ فرض ہے، لیکن کم از کم ایک بہت بڑے کبیرہ گناہ سے بچ جائیں گی. کیونکہ سر کے بالوں کا پردہ، گردن کا پردہ، یہ بالکل اجماعی ہے، اس میں ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے. اگر سر کھلا رہ جائے نا عورت کا، نماز نہیں ہوتی اس کی، اتنا سخت پردہ ہے سر کے بالوں کا. اور خواتین کیا کرتی ہیں؟ دیور جیٹ کے سامنے بیٹھ جاتی ہیں ایک باریک سا، اب تو وہ سر پہ دوپٹہ بھی نہیں ہوتا، کسی زمانے میں ہوتا تھا، اب وہ بھی نہیں ہوتا، تو وہ بالکل ایسے گھوم رہی ہیں ان کے سامنے، دیوروں کے سامنے، جیٹھ کے سامنے، چچا زاد، پھوپھی زاد، اور گپ شپ لگ رہی ہے. تو یہ بھی کبیرہ گناہ میں داخل ہے.